السلام علیکم دوستو، واقعہ.com میں خوش آمدید۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری محسوس کرتے ہو جبکہ آسمان صاف ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے رب کے دیدار میں تمہیں دشواری پیش نہیں آئے گی جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں پیش نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ چنانچہ سلیب کے پجاری اپنی سلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، اور تمام معبودان باطلہ کے پجاری اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان میں نیک و بد دونوں ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ ہوں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ ایسی ہوگی جیسے ریت کا میدان ہوتا ہے۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عزیز بن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو، خدا تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سیراب کیا جائے کیونکہ ہم پیاسے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو، اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر نصارہ سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسیح بن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیراب کیے جائیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو، اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، نیک و بد دونوں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس دن انبیاء علیہ السلام کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر پوچھے گا کہ کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی یاد ہے؟ وہ کہیں گے کہ ساکھ، پنڈلی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ساکھ کو کھولے گا اور ہر مومن اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو ریاکاری اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کرتے تھے۔ وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی۔ پھر انہیں پل پر لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پل کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے۔ ان پر کانٹے اور آنکڑے ہوں گے، اور چورے گوکھر ہوں گے، اور ایسے مڑے ہوئے کانٹے ہوں گے جیسے نجد میں ہوتے ہیں۔ انہیں سادان کہا جاتا ہے۔ مومن اس پر چشمے زدن میں بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے، اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسیٹتے ہوئے گزرے گا۔ تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مسلمان مومن لوگ اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ، اور اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی تباہ ہوئی ہے، چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے نکال لیں گے۔ پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لو۔ چنانچہ جسے وہ پہچانتے ہوں گے اسے نکال لیں گے۔ پھر وہ واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ پہچاننے جانے والوں کو نکالیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو۔ ترجمہ:
یعنی اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے اور اللہ جبار کا ارشاد ہوگا کہ میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ جہنم سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلے ہو گئے ہوں گے۔ پھر وہ جنت کے سامنے ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے آب حیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح اگ آئیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگاتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا، جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ سبز ہوتا ہے اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی۔ اس کے بعد ان کی گردنوں میں مہریں ڈال دی جائیں گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں اتقاء الرحمن یعنی رحم کرنے والے اللہ کے آزاد کردہ کہیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ افضل نعمت موجود ہے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے افضل ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میری رضا، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی واقعہ.com کی یہ خوبصورت ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔